السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اصغر چودھری صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے آج دو بیسک ٹاپکس ہیں، ایک ایران امریکہ جنگ اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ دو مین ٹاپک ہے۔ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلے ہم انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خان صاحب 3 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے جیل کے اندر ہیں، اور پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوژن ہے اس میں، مطلب پارٹی اندر پارٹی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن رزلٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ زیرو۔ نہ خان صاحب کی رہائی کی کوئی مطلب امید نظر آ رہی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات خراب ہوئے، وہ ہاسپٹل آتے رہے، لیکن پارٹی اس پوزیشن میں بھی نہیں آ سکی کہ فیملی کی ملاقات کروائی جا سکے خان صاحب کے ساتھ، یا جب انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تو ان کے ذاتی معالج کسی کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات یا ان کے سامنے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا جائے۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پالیٹکس کو؟ بہت شکریہ فیض، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہے، عمران خان صاحب کو جو یہ اب جو 1000 دن مکمل ہوئے ہیں جو جیل میں، اور پھر اگر ملاقاتوں کی ہم بات کریں تو آخری ملاقات ہوئی تھی اکتوبر 2025 میں، جب ان کی ایک ہمشیرہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جو تحریک تھی بیسکلی وہ تھی عمران خان کی رہائی کی تحریک۔ رہائی سے وہ ملاقات تک کی، اور ملاقات کے بعد وہ معالجین کی رسائی تک کی، کامیابی کہیں پر بھی نہیں ملی۔ اچھا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے دشمنی کرے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، یہ خود اپنے دشمن ہے۔ اس کی تشریح ذرا میں اس طریقے سے کروں گا کہ مقبول ترین پارٹی ہے اس وقت، اور مجھے نہیں، اگر میں ادنا سا طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا، ذوالفقار علی بھٹو مقبول ترین لیڈر تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد جو مقبولیت ملی ہے عمران خان صاحب کو، وہ بھی ریکارڈ توڑ دی۔ بالکل، چونکہ تحریک پاکستان کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اور نہ ہی اس وقت اتنا سوشل میڈیا تھا یا دوسرا میڈیا اتنا تھا کہ ہمیں وہ کچھ ایسی ڈاکومنٹریز مل رہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کتنی مقبولیت تھی تحریک پاکستان کی۔ لیکن چلیں، تحریک پاکستان کو ہم ایک الگ رکھتے ہیں۔ ملکی جو سیاست ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو مقبول ترین لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ حکومت کی تمام تر کوششیں، تمام تر جبر کے باوجود کارکنوں کو توڑا نہیں جا سکا ہے۔ آج بھی ووٹ بینک وہی ہے، جو کارکن آج بھی جڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، درمیان میں پھر حکومت نے حکمت عملی چینج کی، اور 9 مئی کے بعد جو بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو جو کی پوسٹیں نا، وہاں پر ایسے ایسے لوگ لائے وہ پی ٹی اے نے خود لائے، لیکن ان کا جو کردار ہمیں اب تک سامنے آیا ہے وہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں۔ آخری اگر آپ دیکھیں 26 جو نومبر کا تھا، علی امین کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم بڑا دے کے رکھا ہوا تھا۔ بالکل، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، بے شک ادھر سے آگے غائب ہو جائیں، بے شک 12 ضلع وہ کراس کر کے چلے جائیں، لیکن ایک خوف تھا اسلام آباد میں، ایک خوف تھا لیکن کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ 26 نومبر کے واقعے کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ خوف حکومت کے بجائے جو ہے وہ اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی طرف چلا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا قصور ہے۔ ہوا کم از کم آپ اپنے کارکنوں کے پیچھے تو جائیں۔ آپ ذرا آج بھی ڈیٹا نکال لیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کا کون سا وکیل انہیں چھڑوانے کے لیے گیا۔ ایک وہ انصر محمود کیانی ہے جو ریگولرلی ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ گیا ہے، پیش ہوا ہے، اس نے لوگوں کو ریلیز بھی کروایا ہے۔ لوگوں کے املاک تباہ ہوئی، ریاست حکومت نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا تھا، ٹھیک ہے، حکومت نے اسلام آباد کو بچانا تھا، بچا لیا۔ اس نے جو کیا وہ صبح جو ایسی تھی کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بغداد کی کسی گلی میں ہم پھر رہے ہیں، جو جناب ابنی کی پوزیشن تھی۔ بہرحال وہ وہاں سے وہ سارا معاملہ چلا، اور یہ بیک فٹ پر جاتے گئے، روز جاتے گئے۔ لیکن خان صاحب نے مطلب یہ تو ایک مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں، وزیر اعلیٰ چینج کر دیا گیا، اور آج تک اس وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات پاسبل نہیں ہو سکی۔
تو یہ مطلب پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے. مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ابھی آپ نے شروع میں بتایا نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے مطلب پہلے پارٹی کی ملاقاتوں سے فیملی کی ملاقاتیں اور پھر معالجین کی ملاقات اور پھر معالجین کی کے ساتھ مطلب رسائی تک معاملہ آ گیا, ہاسپٹل کے اندر تک بھی ان کو رسائی نہیں دی گئی. تو پی ٹی آئی تو ڈے بائی ڈے مطلب بیک فٹ پہ جا رہی ہے. تو موجودہ جو قیادت ہے بیرسٹر گور ہو گئے, اسد کیسر ہو گئے, سہیل آفریدی ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے یا باقی جو سینئر عہدیدار ہیں, وہ مطلب کیا ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, کس طرح مطلب پی ٹی آئی سروائیو کرے گی اور دوبارہ سے اگر وہ ان کا واپس آنے کا کیا راستہ, نہ مزاحمت کا راستہ وہ استعمال کر چکے ہیں, مفاہمت بھی ان سے نہیں ہو پا رہی, تو کون ہے جو عمران خان کے بہاف پر مفاہمت کرے گا یا مزاحمت کرے گا؟ دیکھیں اس میں ابھی جو اگر پارٹی سٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے. بیرسٹر گوہر بہت نفیس شخصیت ہیں, بڑے اچھے انداز میں مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کو چلایا. 9 مئی کے بعد حقیقتاً بہت مشکل وقت تھا, روزانہ درجنوں پریس کانفرنس, اور آپ گواہ ہیں کہ وہ ایک جادوئی کرسی تھی پریس کلب کی, اور لوگ آتے تھے اللہ ترقی کا اعلان کر کے وہ چلے جاتے تھے, انہوں نے چلایا. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آگے معاشرت سیکرٹری جنرل, ٹھیک ہے, اور پھر آج تک کی صورتحال سہیل آفریدی کو لایا گیا, اور سہیل آفریدی کو اس لیے لایا گیا کہ جو پشاور کا ایک واقعہ تھا, پی ٹی آئی کے خاتون رہنما کی جو گرفتاری ہوئی تھی, اس کو جواز بنایا گیا, اور یہ آئے تو ہمیں بھی, چونکہ ہم نے ایک عرصے سے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں, مجھے 2007 سے کم از کم میں کور کر رہا ہوں, تو ہمیں بھی ایک تھا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے. پہلی تقریر بھی ان کی یہی تھی, انہوں نے ڈائریکٹ جا کے ریاست کو ٹکر مار دی تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے یار, آپ پولیٹیکل فگر ہیں, آپ سی ایم ہیں, اور ایسی تقریر آپ پارلیمان کے اندر کر رہے ہیں. لیکن وہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ پودا پہاڑوں نکلا چوہا, رزلٹ کیا نکلا. 2026 میں خان صاحب کو اڈیالہ بھی دیکھ رہے ہیں یا کوئی چانسز ہیں باہر آنے کے؟ دیکھیں میں اب جو کم از کم میں پی ٹی آئی سے بہت مایوس ہو چکا ہوں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بہت مایوس ہو چکا ہوں, اور یہ غصہ جو عام کارکن ہے نا, وہ لاوا بن چکا ہے اس کے سینے میں ایک, اور وہ حکومت کے خلاف کم پھٹے گا, اس لیڈرشپ کے خلاف زیادہ پھٹے گا. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ 2026 میں خان صاحب باہر آ سکیں. 2026 کی اگر یہی حکمت عملی رہی تو 2027 بھی مشکل ہے. ہاں ایک کام ضرور دیکھیں, اگر آپ نے ملک کو, آپ کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں یہ 2 سال, اس سال میں آپ دیکھیں بالخصوص جو اپریل ٹو مئی, آپ کو مارکہ حق جسے آج کل ہم منا رہے ہیں, اور پاکستان کا بہت بڑا احساس ہے, امریکہ اور ایران کے ساتھ ہم ان کی ڈیل کروا رہے ہیں, سالس بن رہے ہیں, بہت بڑا احساس ہے. حکومت کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ آج خود ایک وفد بھیجے اڈیالہ جی, ڈائریکٹ درمیان کے جو مہمان اداکار ہیں ان کو ذرا سائڈ پر رکھتے ہیں, بھیجیں, ان سے وہاں پر بات کریں, ایک نیا چارٹر آف پاکستان جو ہے وہ سائن کریں. غلطیاں ہر ایک سے ہوئی ہیں, غلطیاں شریف برادران سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں زرداری صاحبان سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں عمران خان صاحب سے بھی ہوئی ہوں. لیکن ملک کے لیے تو کم از کم ایک مطلب سوال یہ بھی آتا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب پہلے بھی ہوا تھا تو ایک نیا کردار سامنے آیا جس نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف جا کے چیزیں کی. تو یہ نہ ہو کہ آج بھی اگر موجودہ حکومتی جو پارٹیاں ہیں وہ چارٹر آف پاکستان کے نام سے ہی یا چارٹر آف ڈیموکریسی کو دوبارہ سے مطلب ایک نئے نام کے ساتھ وہ کرتے ہیں, تو کل کو کوئی اور کردار کسی اور راستے سے سدھر چکی ہے, یہ قوم بھی سدھر چکی ہے, قوم کو بھی پتہ, قوم بھی سدھر چکی ہے. چلیں مار کے حق چارٹر آف پاکستان جو ہے نا, وہ یہ آپ پوری کوشش کر لیا, 4 سال ہو چکے ہیں پی ڈی ایم 1 کا دور, ٹھیک ہے, اور اب یہ نیا الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے, تو 4 سال تو آپ کو مکمل ہو چکے ہیں نا, تو 4 سالوں میں آپ ملک کو نہیں سنبھال سکیں. بالکل یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ مہنگائی پر قابو پا سکیں, نہ آپ سرمایہ کاری کو لا سکیں, نہ آپ ملک کو ترقی دے سکیں, صرف اور صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. بیٹھ جائیں ایک جگہ پر, پاکستان کے لیے ایک اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس ملک اور اس عوام کی خاطر بیٹھ جائیں. مارکا حق بھی مطلب 1 سال مکمل ہو چکا ہے, تقریبات کا آغاز جو ہے وہ 1 مئی سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں, اور انڈیا سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ جی کوئی پلان کیا جا رہا ہے, ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, شاید حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے.
لیکن اگر کوئی اس طرح کا مس ایڈوینچر ہوتا ہے تو کیسا رسپانس ہوگا انڈیا کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یقین کریں میں بڑا خوش ہوں کرتا وہ درمیانی شب آج 6 اور 7 کی درمیانی شب میں نہیں بھول سکتا. جب ایک گرا, دوسرا گرا, تیسرا گرا, تو 5 تک تو ہم نے گرا دیے تھے نا جو ہم نے رپورٹ کیے تھے. تو پھر میں نے وہ بھی دیکھا یار ایسا ملک کہیں دنیا میں ہو رہا ہے, میزائل چل رہے ہیں, اپنی نگرانی میں یہ قوم چلا رہی ہے. ڈرون گرانے کے لیے وہ ایک رینجرز اہلکار ہے, اس کے ساتھ 12 بور لے کے تو ایک سیویلین کھڑا ہو جاتا ہے, دونوں کھڑے ہو کے اس کی جانب فائر کر رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں وہ اگر ان کی کوئی تھوڑا سا خواب رہ گیا پیچھے, صندوق کو تندور تو ہمیں بنا دیا تھا, تو اب بھی اگر ان کا کوئی خواب ہے تو گھوڑا بھی سامنے, میدان بھی سامنے, ہم تو حاضر ہیں. اور یہ پاکستانی قوم کا یہ خاصہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے. دیکھیں زلزلہ آیا ہم نہیں گھبرائے, سیلاب آیا پورا ملک تباہ ہو گیا ہم نہیں گھبرائے, جنگ ہوئی ہم نہیں گھبرائے. سالسی کروا رہے پوری دنیا میں پیٹرول کی یہ حالت ہے, اور سب سے اتفاق کی بات ہے کہ مہنگا ترین پیٹرول ہمارے پاس ہے. سالسی ہم کروا رہے ہیں, پیٹرول بھی 400 روپے لیٹر اب دلوا رہے ہیں, لیکن ہم انجوائے کر رہے ہیں. گاڑی آج بھی جائیں ایکسپریس ہائی وے کے اوپر اس وقت جام ہوئی ہوگی پوری ٹریفک, تو مطلب ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ 5 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ایک خوبصورت سا ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس ٹویٹ کو لے کے جو ہے وہ مطلب مختلف ممالک میں مختلف وقتوں میں, پاکستان میں خاص کر 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک مختلف ٹاک شوز کے اندر کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ جو ہیں USA کے, ان کا ٹویٹ وہ ڈسکس ہوتا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے معاملات؟ چائنا کا وزٹ بھی آ رہا ہے, بلکہ سر پہ پہنچ آیا ہے. ٹیمیں آئی تھنک جو سیکورٹی کلیئرنس ٹیمیں ہیں وہ چائنا پہنچ چکی ہیں. پاکستان آنے کا بھی کچھ چانسز ہیں, اور ایران امریکہ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وائنڈ اپ ہوتی ہوئی چیزیں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی دلچسپ شخصیت ہے, اور میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں بھائی. جتنی مارکیٹنگ ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے نا, شاید اس پوری دنیا میں کسی نے کسی کے لیے کی ہو. لیکن کہاں 5 سے شروع آپ 11 تک پہنچ چکے ہیں وہ, تو اس سے تو اچھی. اور ہر اپنی پریس ٹاک ہو, کوئی خطاب ہو, پاکستان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے لیے احساس ہے کہ ایک سپر طاقت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یس پاکستان کچھ ہے. اور اس دفعہ تو یہ سالسی میں تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کو یہ ہے بھائی, جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی. دیکھیں پچھلے جو گزشتہ 72 گھنٹے ہیں نا وہ بڑے خاص گزرے خطے میں, اور ایک دفعہ پھر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ جنگ کی اور دوبارہ نہ شروع ہو جائے, کیونکہ آلریڈی پیٹرول تو پڑا ہوا ہے, صرف تیلی لگانے کی کوشش ہے. جب انہوں نے کہا جی ہم نے 7 بوٹس کو اسپیڈ بوٹس کو نشانہ بنایا ہے, اور پھر ایران کی جانب سے UAE کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں بیلسٹک میزائل. اچھا, وہ میک شور نہیں ہو رہا کیونکہ ایران کی جانب سے کوئی ایسی اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی گئی کہ وہ ایران نے ہی کیے ہیں, یا ایران نے ان کی تردید کی ہے, لیکن دیکھیں نا وہ کوئی کر نہیں سکتا ہے نا, وہ تو ڈرون ہے ہی ان کے. اور دوسرے نمبر آپ تو سب کچھ سیٹلائٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو دبئی تو بہت زیادہ اس کے اوپر وہ سٹینڈ لیا ہوا, اور پوری دنیا سے مذمتیں بھی آ چکی ہیں. تو آپ تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے کبوتر کہاں اڑا رہے ہیں اور کبوتر کہاں تک جا رہا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. وہ اس سے صورتحال بہت بگڑ چکی تھی. پھر پاکستان نے دوبارہ انٹروین کی. آج بڑا حوصلہ افزا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا کہ وہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو ذرا پسپون کر رہے ہیں, اور آپ جس طرح آپ نے بتایا ایڈوانس ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. جو میرا خیال یہ ہے کہ جو A1 پیجر کی ایگریمنٹ تیار ہو چکا ہے, اور یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ اسے خود سائن کرنا چاہیں گے, اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے نور خان ایئر بیس کے اوپر بھی سائن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہاں پر نہ ہوا تو پھر وہ جنیوا میں ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ یہ امید یہی ہے کہ یہ کریڈٹ سارا پاکستان کے پاس جائے گا, اور یہ اسلام آباد میں یہ سائن ہوگا. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں نا وہ ابھی تک اسلام آباد میں وہی ہیں. بالکل, کچھ سڑکیں ہم نے کھول دی ہیں, باقی چیزیں کر دی ہیں, لیکن سیکیورٹی اسی طریقے سے ہے. اور پاکستان کی بیک ڈور پالیسی جو ڈیولپمنسی ہے وہ بھی جاری ہے, رابطے بھی جاری ہیں. تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. بالکل, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بے شک وہ اپنی ضرورت کے تحت پاکستان آئیں گے, اگر ایران جو ہے وہ جنیوا کے لیے ایگری نہیں کرتا, ایران کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہی ایگریمنٹ سائن کریں گے, تو مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اسلام آباد تک آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مقام پہ اسلام آباد میں آئیں,
راولپنڈی کے حدود سے نکل کے. تو کیا اس کا ایز اس کے فائنینشلی بھی کوئی پاکستان کو اس کا پازیٹیو کوئی چیزیں نظر آئیں گی, سامنے آئیں گی ان فیوچر, یا رینڈم بس ہم وہی میڈیا میں مارکیٹنگ میں واہ 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 کے بعد جو ہے وہ ختم شد والا معاملہ ہو جائے گا؟ شاید ایک بات میں بتاؤں, ہم بیسکلی خدائی کی خدمت کار ہیں. جو پاکستان ہے نا, ہمارے پاس بڑے مواقع آئے. ہمارے پاس وہ بھی موقع آیا جب ہم جاتے افغانستان میں جا رہے تھے, سارے قرضے ہم معاف کروا سکتے تھے. ہم نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا, اس وقت بھی ہم اپنے سارے قرضے معاف کروا سکتے تھے. امریکہ پریشر میں تھا بھائی, اس نے خطے میں آنا تھا. ہم اب بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ہم خدائی خدمت کار ہیں. اور دوسرے نمبر پر پتہ نہیں ہمیں کب سوچ آئے گی کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اور مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی, روزگار ملے گا, صنعتیں چلیں گی, تب پاکستان مضبوط ہوگا. مشکل ہے, شاید یہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے, اور پھر ایک امید یہ ہے کہ جب وہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی, تو چونکہ ہم تو آلریڈی ایک ایگریمنٹ ہمارا ہوا تھا, ہماری پائپ لائن ایون کہ آئی تھنک تافتان بارڈر تک وہ ڈال چکے ہیں, ایرانی سائڈ سے تو آ چکی ہے, ہم نے اپنی سائڈ سے اسے صرف لنک کرنا ہے. تو شاید اس کے بعد گیس اور پیٹرول جو ہے وہ ہمیں ہماری ریلیز کے اوپر سستا ملے, تو پھر کچھ معاملات جا سکتی ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو, ہم نے چونکہ ہمیں ہماری سکی پھونک وہاں ہے نا, میڈیا میں واہ بس چل رہی ہے. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. فیلڈ مارشل صاحب جو ہے, ان کی قیادت میں یہ ملک کسی طرح ترقی کرے, ان کی قیادت میں اللہ کرے یہ ملک ترقی کرنا چاہیے, یہ ملک ترقی کرنا چاہیے. اور بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پاکستان کی, اور تحریک انصاف کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی بھی بہتری کی طرف جائیں. جیسا جو صاحب نے کہا کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے, اب 4 سال ہونے کو ہے, تو ہم نے باہر تو اپنے معاملات بہت اچھے کر لی ہیں, لیکن ہمیں اب انٹرنلی بھی اپنی عوام کے لیے بھی سوچنا چاہیے, تاکہ ملک کے اندر کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے, تو اس کے ساتھ ہی معاشی حالات جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی جو بہتری کی طرف جائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.